بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، ہم سب لوگ جنات سے اتنا زیادہ خوف کرتے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ جنوں سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے۔ جنات کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں، یہ جاننے سے پہلے چند باتیں جنات کے متعلق آپ کو لازمی معلوم ہونی چاہیے، جو یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنوں کو شیطان کے نام سے بھی پکارا ہے، اور ابلیس کے نام سے بھی، اور طاغوت کے نام سے بھی بلایا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الکہف میں ابلیس کے متعلق فرمایا، وہ قوم جن میں سے تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قوم جن میں سے تھا۔ ہمیں اس ایت سے یہ معلوم ہوا کہ جن اور ابلیس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، کیونکہ اس ابلیس جن نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، تو اسی ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں شیطان کے نام سے بھی پکارا ہے۔ اے اولاد آدم، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو جنت سے دور کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جن، ابلیس یا شیطان کو سورۃ نساء میں طاغوت بھی فرمایا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا، جو تم سے پہلے نازل ہوا، پھر چاہتے ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم بنائیں، اور ان کو حکم یہ تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور گمراہ کر دے۔ اس لیے یاد رکھیں، جن، شیطان، ابلیس، طاغوت، یہ ایک ہی لعنتی کردار جنات کے مختلف نام ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں یعنی ابلیس، شیطان پر قیامت تک کے لیے لعنت بھی فرمائی ہے۔ سورۃ صاد میں ہے کہ فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو راندہ گیا، بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ عزیزان من، یہ ابلیس، شیطان یا جنات قبیلے یا قوم بھی رکھتے ہیں۔ ابلیس جنوں کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ سورۃ الکہف میں فرمایا، جن، ابلیس، شیطان قوم جن میں سے تھے، اور ان کی اولادیں بھی تھیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، جو قوم جن میں سے تھا، تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ بھلا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان یا جنوں کے قبیلے کا بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورۃ اعراف میں فرمایا، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ عزیزان من، ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ جنات، ابلیس، شیطان، طاغوت ایک ہی کردار ہے، اور یہ جنات، ابلیس قوم اور قبیلے اور اولادیں بھی رکھتے ہیں۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے جنوں یا ابلیس یا شیطان یا طاغوت کو آگ کے لوکے یا آگ کی چنگاری سے خلق کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں فرمایا، اور جن کو خلق کیا آگ کے لوکے سے۔ سورۃ الحجر میں فرمایا، جنوں کو نار سموم سے خلق کیا، اور جنوں کو اس نے پہلے یعنی انسانوں سے پہلے آگ کے دھوئیں سے خلق کیا۔ سورۃ صاد میں پھر فرمایا، بولا میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور اس سے مٹی سے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ جن، شیطان، ابلیس ایک ہی نام ہے، اور یہ قوم یا قبیلے بھی رکھتے ہیں، اور ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ اور جنوں یا شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے خلق کیا ہے۔ عزیزان من، اب اصل سوال یہ ہے کہ آخر جنات کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں، اور ہمیں کیسے جنات کا کسی پر نازل ہونے کا پتہ چلے گا، اور ہم جنات کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا
بتایا ہے کہ جن لوگوں پر جنات یا شیطان نازل ہوتے ہیں وہ لوگ جنوں کے نازل ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے اعمال سر انجام دینے لگتے ہیں۔ اگر آپ ان اعمالوں میں سے ایک عمل بھی کسی بندے میں یا اپنے آپ میں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ شیطان یا جنات یا ابلیس نازل ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی جھوٹ بولے اور جھوٹی قیاس آرائیاں کریں تو سمجھ جائیں اس پر جنات یا ابلیس یا شیطان نازل ہو چکا ہے، جیسا کہ سورۃ شورى میں فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر ایسے شخص پر نازل ہوتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گناہ گار ہو۔ وہ سنی سنائی یا قیاس آرائی بات لاتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ جنات یا شیطان جھوٹ بولنے والے ہر شخص پر نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، عزیزان من، شیطان یا جنات ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وہی ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں۔ اگر تم ان کا یعنی جنات شیطان کا کہا مانا تو اس وقت تم مشرک ہو۔ نمبر 3، عزیزان من، شیطان یا جنات ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں یا وہی کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو فریب دھوکہ دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں کے شیطان کہ ان میں یعنی لوگوں میں وہی کرتے ہیں بناوٹی باتیں فریب دھوکے کے لیے، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو۔ سورۃ نساء میں پھر فرمایا، شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر دھوکہ فریب کرنے کے۔ اس لیے جو لوگ دوسروں کے ساتھ فریب دھوکہ کرتے ہیں سمجھ جائیں ان پر ابلیس، شیطان، جنات نازل ہو چکے ہیں۔ نمبر 4، عزیزان من، جو لوگ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے محتاجی کے خوف اور فحاشی میں مبتلا ہوں سمجھ جائیں ان پر بھی شیطان، جنات نازل ہو چکے ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی یعنی فحاشی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں پھر فرمایا، شیطان یا جن خوف دلاتا ہے، وہ شیطان یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے خوف دلاتا ہے، تو ان سے نہ خوف کرو، مجھ سے خوف کرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ نمبر 5، جو لوگ دوسرے لوگوں کے خلاف بری چالیں چلتے ہیں ان پر بھی شیطان یعنی جن نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ یوسف میں فرمایا، کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اس لیے یاد رکھے لوگوں کے خلاف چالیں چلنا بھی شیطان یا جن نازل ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 6، جو لوگ شراب پیتے ہیں اور جو لوگ جوا کھیلتے ہیں اور جو لوگ بت کو مانتے ہیں اور جو لوگ فال یعنی قسمت کے تیر پھینکتے ہیں، ان سب لوگوں پر بھی شیطان یعنی جنات نازل ہو چکے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں میں بیر اور دشمنی پیدا ہو جائے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں فرمایا، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال یا پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطان کا عمل ہیں، تو ان سے بچتے رہو کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور صلاۃ سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ نمبر 7، جو لوگ بے جا فضول خرچی اڑاتے ہیں ان پر بھی شیطان یعنی جن نازل ہو چکے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، بے شک بے فضول خرچ اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ نمبر 8،
جو لوگ ہر قسم کے برے کاموں کو اپنے لیے زینت سمجھیں یعنی اچھا سمجھیں تو آپ سمجھ جائیں ان لوگوں پر بھی شیطان یعنی جنات نازل ہو چکی ہیں، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا، اور شیطان نے ان کے کام یعنی اعمال ان کی نگاہ میں زینت یعنی بھلے کر دکھائے۔ نمبر 9، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بجائے ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو سمجھ جائیں ان پر بھی جنات نازل ہو چکے ہیں، جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمایا، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کتنا برا ساتھی ہے۔ اس لیے فضول خرچی کرنے والوں پر بھی شیطان نازل یا جن نازل ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھی بھی بن جاتے ہیں۔ عزیزان من، ہمیں قرآن سے معلوم ہو گیا کہ جھوٹ بولنے والوں پر اور جھگڑا کرنے والوں پر، فریب دھوکہ کرنے والوں پر، اور جو لوگ غربت یا محتاجی کے خوف میں پڑتے ہیں ان پر، اور جو لوگ دوسروں کے خلاف ہر قسم کی بری چالیں چلتے ہیں ان پر، اور جو لوگ شراب، جوا اور فال یعنی قسمت نکلواتے ہیں ان پر، اور جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں ان پر، اور جو لوگ برے کاموں کو اپنے لیے زینت یعنی اچھا سمجھتے ہیں ان پر، اور جو لوگ ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان سب لوگوں پر جنات یا ابلیس یا شیطان یا طاغوت ہر حال میں نازل ہو چکے ہوتے ہیں۔ عزیزان من، اب سوال یہ ہے کہ جنات کے نازل ہونے کے شر سے خود کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ فلاں بیان ہونے والے تمام برے اعمال شیطان یا جنوں کے نازل ہونے کی نشانیاں ہیں۔ جیسے ہی ان اعمال کے خیال یا عمل اپنے اندر یا کسی بھی بندے میں دیکھیں تو پھر اللہ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور ہوشیار ہو جائے، اور بجائے ان جنات یا شیطانی اعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے قوانین اختیار کرے، جیسا کہ سورۃ اعراف میں فرمایا، اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے یعنی کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، وہی سنتا اور جانتا ہے۔ بے شک جو متقی یعنی قوانین اختیار کرنے والے ہیں، جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ جو شیطان کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر کمی نہیں کرتے۔ سورۃ المومنین میں پھر فرمایا کہ شیطان یا جن سے پناہ اپنے رب سے حاصل کرو، اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے۔ عزیزان من، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ جنات ان پر نازل ہوتے ہیں جو جھوٹ اور مختلف برے اعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو معلوم ہو کہ فلاں کام میں شیطان یا جن نازل ہو جاتا ہے، فوراً وہ عمل چھوڑ دیں، وہ جھوٹ چھوڑ دیں اور اللہ سے پناہ حاصل کریں، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کام میں جنات نازل ہو چکے ہیں، جیسے جھوٹ بولنے والے کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان پر جن نازل ہو چکا ہے، اس لیے وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ تمام برے اعمال میں جنات نازل ہو چکے ہوتے ہیں، اور جنات سے بچنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ وہ برے اعمال آپ ترک کر دیں، جنات خود بخود آپ سے دور بھاگ جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان، جن، ابلیس، طاغوت ایک ہی لعنتی کردار ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔